باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد نابینے کو تندرست کرتا ہوں اور کوڑ کے مرض والے شخص کو تندرست کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ چل رہا تھا، چنانچہ اس میں آخری معجزہ جو اب تک پڑا ہے ان میں مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو پرندے کو جب پرندہ بنا کر اڑاتے تھے تو اس کے بعد بھی بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اور پھر آگے 3 معجزوں کا ذکر کر کے اس میں بھی بِإِذْنِ اللہ کا لفظ دوبارہ ذکر کیا کہ یہ بھی سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اس سے ایک تو عیسائی لوگوں کو جو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں یا رب کے بیٹے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے کہ جو کچھ بھی معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور انبیاء اکرام صلحاء کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جو مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے، ان میں سے 4 کا تذکرہ زیادہ تر روایات میں منقول ہے کہ 4 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ حام، یہ تو غیر مسلم تھا جو عذاب نوح کا شکار ہو گیا اور زندہ نہ رہ سکا، اور 3 بیٹے سام، یافس اور کنعان، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور بعد میں پھر ساری انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ تو یہاں پر سام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، ان کی قبر پر جا کر کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، چنانچہ وہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے۔ اور جس وقت وہ زندہ ہوئے تو ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت تو بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ بال سفید ہونے کا سلسلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تک گویا کہ بڑھاپا نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو سب بال سیاہ ہوتے تھے، سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ برزخ کی دہشت کی وجہ سے۔ اور پھر ان سے جو کچھ بات چیت کرنی تھی، سوالات کرنے تھے، وہ کیے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی اسی حالت میں دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر سکرات الموت دوبارہ طاری نہ ہوں، موت کی تکلیف دوبارہ نہ سہنی پڑے، تو پھر میں اسی حالت میں پلٹنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اسی حالت میں لٹا دیا گیا۔ تو
تو یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے، اور ان کی بیماری کی ان کو اطلاع ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے وہاں گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کا دفن مکمل ہو چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، بعد میں پھر اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، چنانچہ وہ زندہ ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بعد میں دیر تک زندہ رہے، شادی بھی کی، اور ان سے اولاد بھی ہوئی، ان کی نسل بھی چلی۔ اور اسی طرح ایک بوڑھیا خاتون تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ بڑی پریشان ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو بھی زندہ کیا، وہ بھی بعد میں زندہ رہا، اور شادی بھی کی، اور اس سے بھی نسل چلی۔ اور اسی طرح ایک چوتھا واقعہ ہے کہ کوئی اس وقت کی حکومت کا ملازم تھا، اور اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹی سے محبت بہت زیادہ تھی، تو بڑا رنجیدہ خاطر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی زندہ کیا، وہ بھی بعد میں زندہ رہی۔ یوں یہ 4 واقعات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیش آئے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو معجزات ایسے عطا فرماتے ہیں جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ ہمیشہ جس فن کو انسان سمجھتا ہوتا ہے، اسی فن میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے شخص کا کیا مقام ہے، کتنی مہارت ہے۔ ڈاکٹر کو پہچان سکتا ہے، اور اسی طرح ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو پہچان سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب مسجدوں میں امام کی خطیب کا تقرر کرنا ہوتا ہے تو چند نمازی ذمہ داران حضرات وہ ان کو بیان کا کہتے ہیں، اور ان کے بیان کو پرکھتے ہیں کہ بیان کیسا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کی سر سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ بہت اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، اور اگر نہ سمجھ میں آئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو جب نااہل لوگ پرکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے تماشے لگتے ہیں جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے صرف مسجدوں کی، وگرنہ حکومت دیکھ لیں، پولیس دیکھ لیں، عدالتیں دیکھ لیں، جس محکمے میں بھی دیکھ لیں، نااہل لوگوں کے سپرد سارے معاملات ہیں، اور امتحان اور جائزہ اور ٹیسٹ لینے کے لیے نااہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں اور منظوریاں دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ جس فن کو انسان سمجھتا ہوتا ہے، جانتا ہوتا ہے، اسی میں دوسرے شخص کی مہارت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، ان لوگوں کو باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے سے جادو کی تعلیم دی گئی تھی تاکہ وہ معجزے اور اس میں فرق کر سکیں، جیسا کہ پہلے اس پارے میں ہاروت اور ماروت وہ قصہ بڑی تفصیل سے منقول ہوا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات وہ دیے کہ جادو والے سمجھ سکیں کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھا اور وہ سارے کے سارے تائب ہوئے اور ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ٹھہرے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، چنانچہ سقراط، جالینوس جیسے فلاسفر اور بڑے بڑے اطباء جن کو بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے، تو آج بھی کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھے ہوئے ہیں فلاں بڑے جالینوس، بڑے سقراط، تو یہ وہ نام ہیں جو ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایسی ایسی مہارتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھیں کہ آج تک بھی ویسی مثالیں سامنے نہیں آتی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قرب و جوار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے
کہ اطباء کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہ طب نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شاعری، اس کو بڑا عروج تھا، بڑا ناز تھا، بڑا چرچا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتارا اور پھر کہا کہ ایسی 10 صورتیں، پہلے کہا ایسا کلام بنا لو، پھر کہا ایسی صورتیں 10 بنا لو، پھر کہا ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، پھر یہ کہ تنہا بھی نہیں، سارے مل کر بنا لو، اور اگر انسان مل کر نہیں بنا سکتے تو جنات کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ یہ چیلنج آج بھی ہے اور اس وقت بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ ماہرین سمجھ گئے کہ واقعی یہ وہ نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ اہل فن سمجھ جائیں کہ جس سطح پر ہم ہیں یہ اس سے بالا تر چیز ہے، تو پھر ہی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نااہلوں سے محفوظ فرمائے اور نااہلیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔